ہمارے آج کی پہلی مہمان محترمہ شازیہ مری صاحبہ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان متنازع ترامیم کو کیوں پاکستان کے لیے ضروری سمجھتی ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا۔ لگ یوں رہا ہے کہ حکومت جو ہے کچھ مایوس ہو گئی مولانا صاحب سے، اور اسی لیے پھر اسپیکر صاحب نے آج ایک جو ہے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس میں یہ انہوں نے التجا کی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس جو ہیں مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ حکومتی جماعتوں میں بانٹ دی جائے۔ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ عامر۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مایوسی کفر ہے، تو مایوسی تو ہمیں بالکل ہرگز جو ہے سوٹ نہیں کرتی، اور خاص طور پہ پاکستان کے آج کل جو حالات ہیں اس میں تو ہمیں مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مل کر کام کریں گے تو پاکستان کی بہتری، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی قائم ہو سکے گی۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب نے کوئی خط لکھا ہے تو میں اس کا متن نہیں جانتی ہوں، لیکن اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، قومی اسمبلی کے، میں سمجھتی ہوں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی ادارے کو ان کی ذمہ داری یاد کرانی ہے تو اس کی جو ریفرنسز انہیں دیے ہوں گے وہ بھی قانون کے مطابق ہوں گے، کوئی بھی چیز غیر قانونی نہیں ہوگی۔ اور ہمارا بحیثیت ایک جماعت ہمیشہ یہ ماننا ہے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے، جو آئین میں ان کا رول ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اپنے رول سے تجاوز کریں گے تو یقیناً کنفیوژن ہوگی، کیوس ہوگا، اور پاکستان اس وقت کسی بھی قسم کی کیوس کا متحمل نہیں ہے۔ پہلے ہی اس ملک کے اندر اس طرح کی ایک سیاسی روایت ڈالی گئی ہے جہاں دست و گریباں ہوتے لوگ نظر آ رہے ہیں، کسی کا لحاظ جو ہے وہ کرنے کی کو اہمیت نہیں دی جا رہا۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتی ہوں، 100 باتوں پہ کر سکتی ہوں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام ضروری ہے۔ بیٹھ کر بات کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلط عمل نہیں ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی ڈائیلاگ کو فروغ دے رہی ہے، کسی بھی چاہے وہ حکومت کی جانب سے کوئی پروپوزل ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی پروپوزل ہو، اس کے اوپر اگر سیاسی ڈائیلاگ ہو، گفت و شنید، اس میں معاملے کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں؟ اس میں مولانا صاحب کی بھی جماعت ہے، اس میں اپوزیشن میں بھی دیگر جو جماعتیں بیٹھی ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو ہمیں اتنی سینسیبلٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اتنا تحمل ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہم مل بیٹھ کر کام کریں اور عوام کے مسائل کو ریزالو بڑا آپ نے مثبت پیغام دیا کہ لچک ہونی چاہیے، ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب نے جو حوالہ دیا ہے وہ اس ایکٹ کا دیا ہے کہ جو بعد میں منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے کہا وہ اوور رائڈ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو نیا ایکٹ لے کر آ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایکٹ ابھی سب جوڈس ہے، معاملہ جو ہے کورٹ کے اندر ہے، تو ذرا قبل از وقت اسپیکر صاحب نے یہ کہتے ہیں نا کہ مشورہ نہیں دے دیا انہوں نے الیکشن کمشنر کو کہ اس پہ عمل کر دیا جائے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، پارلیمنٹ کے اندر نشستیں اگر خالی ہوں گی تو کسٹوڈین سے زیادہ کس کو اور پریشانی ہوگی، تو ایز اے کسٹوڈین انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آئین کے مطابق نیشنل اسمبلی کے رولز فریم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کام رولز کے حساب سے، قانون کے حساب سے، آئین کے حساب سے کیا ہے۔ اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ایک آنریبل کورٹ ڈیسیشن کا، تو دیکھیے اس کورٹ ڈیسیشن پہ بھی تو اعتراضات تھے نا، اس کورٹ کس طریقے سے اس پوری سچویشن کو دیکھ رہی ہے، اس پر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اعتراض ڈالے ہیں، فاروق نائک صاحب نے بھی اس پر اپنے اعتراض کا اظہار کیا ہے، اور اس ڈیسیشن کو لے کر ہمیں بھی تشویش ہے۔ ہماری تشویش کے جو پہلو ہے وہ کوئی مطلب بہت مختلف نہیں ہے، لیکن فیئر ہمیں نہیں لگی وہ چیز، اور اس کو فیئر نہ کہنا تو ہمارا حق ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں فیئرنیس نہیں ہے تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس پر اس رائے کا اظہار کریں۔ اور اسپیکر صاحب نے اگر کسی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی یا ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کا ذکر کیا ہے تو لائک آئی سیڈ آئی ڈونٹ نو دا جسٹ آف دا لیٹر دیٹ از ریٹن، لیکن انہوں نے کوئی غیر قانونی میں نہیں سمجھتی کہ خط لکھا ہوگا یا قانون سے ہٹ کر بات کی ہوگی۔ اچھا وہ بات ہی کہ مخصوص نشستوں کا جو پورا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ پولرائزیشن کا سبب بن گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر فریق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا موقف درست ہے، اور جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ ایک موقف ہے، اور لوگ لیکن کہتے ہیں جی آئینی طور پہ کیونکہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جس میں جماعتوں کو ملتی ہیں، تو اب پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، دیگر جماعتوں کو تو حق مل گیا۔ عامر while you are talking مجھے ایک دم یاد آیا اس کے حوالے سے کہ میرا خیال ہے عدالت نے تو کچھ اس طریقے کا ڈیسیشن دیا ہے کہ جی اگر ایک ٹائم لیمٹ ہے کہ جی آپ اپنی پارٹی کی افیلیشن شو کریں تو ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی وقت بھی پارٹی کی افیلیشن شو کر سکتے ہیں، مطلب آج میں اس پارٹی میں ہوں، کل میں دوسری میں آ جاؤں، میں کہہ دوں جی اب میں اس پارٹی میں ہوں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں
جو پولیٹیکل فیبرک اس ملک کا پہلے ہی ڈسٹروائے ہو چکا ہے 4 مرتبہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ انٹرونشن سے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انٹیکٹ کریں, ہم چاہتے ہیں جمہوریت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں, لیکن اس طرح کے احکامات اور اس طرح کے ڈیسیشنز جو ہیں وہ ڈیموکریسی کو یا پولیٹیکل فیبرک کو تو مضبوط نہیں کریں گے, وہ تو ایروڈ کریں گے, فردر ایروڈ کریں گے. میں سمجھتی ہوں یہ بتائیے ایک اور موضوع پہ ظاہر ہے کہ اب یہ شادی صاحبہ ڈیسیشن نہیں ہے جس کے اوپر ہم بات نہ کر سکتے. میں یہ عرض کروں کہ سب جوڈس میٹر ہے, چلیں اس کو تو رہن دیتے ہیں, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, اور کس طرح سے اس کو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے عامر ایکسکیوز می, سب جوڈس تو اب میرا خیال ہے نہیں ہے, بیکاز ڈیسیشن آ چکا ہے, اس پہ ہم نے اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا ہے. جو پہلے ڈیسیشن آیا تو اس پہ بھی کیا ہے, اس کے بعد بھی جو چیزیں آئی ہیں اس پر بھی کیا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک, لائک آئی سیڈ میں نے اس میں کہا تھا کہ پاکستان از این انڈیپینڈنٹ ادارہ, اور اس کو اگر کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے خط لکھا ہے ان لائٹ آف این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ تو وہ ایک الگ چیز ہے. جی نہیں, میرا شادی صاحبہ کہنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ نظر ثانی کا کیس چل رہا ہے, تو ٹھیک ہے دیکھیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ عدالت کا ایک موقف ہوگا. لیکن آپ نے جو بات کی کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بڑی اہم بات کی آپ نے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی آئین سازی کی 18ویں ترمیم کا آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں جو بلا شبہ ہوئی اور کنسنسس سے ہوئی, اتفاق رائے سے ہوئی, اس سے پہلے 73 کا آئین بھی جو تھا وہ اتفاق رائے کے ذریعے جو تھا پاس کیا گیا تھا. اس پر تب آپ بہت ہی اجلت نظر آتی کہ جب 26ویں ترمیم کی جب بات ہو رہی ہے پاس کرنے کی, کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے, یو آر ون آف دا ممبرز MNA ہے, کہ لوگوں سے شیئر نہیں کیا گیا, لوگوں کو کہا گیا جی MNAs کو, سینیٹرز کو کہ آپ شہر نہیں چھوڑ کے جا سکتے, بیٹھے رہیں, لگ رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس کو ہم پاس کرائیں گے. تو اس بار اتنی اجلت کیوں؟ اور جو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جی ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہے, ود ان دا پارٹی بھی کرنا ہے, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بھی کرنا ہے, اپوزیشن کے ساتھ بھی کرنا ہے, وہ نہیں ہوا کیوں؟ کیا اجلت کیا ہے؟ میرا سوال یہ. میرا خیال ہے کہ کئی چیزیں جو ہے نا وہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو گئی ہیں, بہت سارے میسیجنگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ تو ہے لیکن گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, ہم کیبنٹ میں نہیں ہے, تو اسی لیے ہم اتنی آپ کہتے ہیں نا کہ وی کانٹ ٹیک دیٹ کائنڈ آف لیڈ آن مینی ڈیسیژنز آف دا گورنمنٹ جو کہ گورنمنٹ خود لیتی ہے. لیکن اس معاملے کے اندر چونکہ ہماری ایک انگیجمنٹ ہوئی, مے بی ایٹ اے لیٹر سٹیج ہوئی, لیکن ہوئی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, مطلب تجاویز پیش کی جا رہی ہے. تو ہمارے پاس تو چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا ان 2006, اور اس کے اندر جو کمٹمنٹس تھی, جس طریقے سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وجہ فرما رہے ہیں کہ 90% تو ہم نے اپنے دور حکومت میں اسے امپلیمنٹ کرا دیا. ہم لگے رہے کہ جی امپلیمنٹ ہو, ایک کمٹمنٹ ہے, ہماری شہید قائد کی کمٹمنٹ ہے, اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بڑی جماعت کی کمٹمنٹ ہے. تو ہم نے تو منوان اس کو پورا کرنا ہے. 90% تو ہم نے اچیو کیا, لیکن ابھی بھی جو 10% ہے جس میں بہت بنیادی نکات ہیں, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے, اس کے علاوہ نیب کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے, جو ادارہ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو سوال سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں اسی موضوع پہ, یہ آپ نے فرمایا کہ جی کنفیوژن پیدا ہوا and the real message was lost somewhere. کون ذمہ دار ہے؟ آگے وہ نہیں, میرا سوال ہے کنفیوژن کیوں ہوا, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے جیسے میں نے کہا کہ ہم چیزوں پہ لیڈ تو نہیں تھی نا, بیکاز ہم خود تو فیڈرل کیبنٹ نہیں ہے نا, وی آر ود دا گورنمنٹ, نو ڈاؤٹ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اچھے کام میں ہم انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں جہاں انہیں صلاح دینی ہوتی ہے ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اور اس تنقید کا جو جواز ہے یا جو مقصد ہے وہ اصلاح کا ہے, تنقید برائے تنقید نہیں ہے. تو ہم اپنی انپٹ دیتے ہیں, ہماری انپٹ تو 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی سے جڑی ہوئی ہے, اور اس کی روشنی اور اس کے اسپرٹ میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہو. اگر ہمیں آج یہ موقع نظر آتا ہے تو بحیثیت ایک جماعت ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی ان کمٹمنٹس کو پورا کریں, اور حکومت کو بھی بتائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ میرا جو سوال تھا, میرا سوال آپ نے بالکل بجا کہا کہ جی ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس طرح حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومت کے ساتھ بھی ہیں, لیکن یہ جو بات ہے وہ پہلی صرف آپ نہیں کہہ رہی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور بھی رہنماؤں نے کہا کہ جی کنفیوژن ہوا, تو ظاہر ہے کنفیوژن کا کوئی ذمہ دار بھی ہے کہ وہ صحیح طرح سے چیزوں کو نہیں مینج کر سکا. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ سے مس مینج ہوا؟ میں اپنی بات کیٹیگوریکلی تھرو یور پروگرام
چاہوں گی کرنا کہ جی جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہمارا جو گروپ ہے ہمارے اراکین کو کوئی جو ہے وہ ایسی کنفیوژن نہیں تھی. ہم جانتے تھے کہ ہماری جماعت ظاہر بات ہے ایک پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. اگر پارلیمنٹری پارٹی کے اراکین کو پتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے which has to be taken in the parliament and they have to be in اسلام آباد, تو یہ تو کوئی برائی نہیں ہے. اگر ہم ہفتہ یا 10 دن جو تھے ہم تھے تو ہمیں پارٹی نے کانفیڈنس میں لیا تھا کہ جی ہماری جو کانسٹیٹیوشنل مطلب جو ہمارا انپٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر اس کے آنے کی توقع ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں خطا کلامی کروں گا. آپ نے بالکل بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے شازیہ صاحبہ. اچھا میری بھی سیٹرڈے اس دن فرائیڈے کو سیٹرڈے کو کئی آپ کے مطلب ایم این اے سے سینیٹر سے گپ ہوئی تو بہت ساروں کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں. انہوں نے کہا جی وی آر جسٹ ان دا کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ کس قسم کی تجاویز ہیں اس کے اندر, لیکن جی کہ پارٹی نے کہا ہے کہ رکنا ہے, ہم رکے میں کسی کو گھر جانا تھا, کسی کو کسی تقریب میں جانا تھا, لیکن کچھ لوگ نالا بھی تھے. جی پارٹی ڈسپلن کے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین بہت پابند ہیں اینڈ آپ بہت بخوبی واقف ہیں اس چیز سے, لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ مجھے اگر ڈرافٹ نہیں پتا تھا. دیکھیں بات یہ کہ ابھی کنسنسس تو بلڈ اپ ہو رہا ہے نا ہمیں, ابھی تو وہ کنسنسس پولیٹیکل فورم پہ مختلف پارٹیز کے درمیان ڈسکشن زیر بحث ہے, پھر وہ ایک فائنل ڈرافٹ پہ اگری کریں گے, پھر وہ کابینہ میں جائے گا, کابینہ اسے پاس کرے گی, پھر وہ اسمبلی کے ڈیسک پر ہوگا. اب آج میں عمر ایوب صاحب کو سن رہی تھی, اب وہ عمر ایوب صاحب جو خود 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی میں اس کابینہ کا حصہ تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگ جائے گا. ان کے خواب میں ہوگا ماشاء اللہ, لیکن انشاءاللہ لگے گا نہیں پاکستان کے اندر. یہ وہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیں, اور ان کے جو تانے بانے لیگیسی ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی لیگیسی لے کر آگے چل رہے ہیں. پارٹیز انہوں نے کتنی بدلی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تو وہ مجھے جمہوریت پہ ہماری جماعت کو نہ تنقید کا نشانہ بنائیں. البتہ اپنا حساب ضرور دیں 3 نومبر 2007 کا. آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں دیکھیں مسودہ تو اس وقت کوئی فائنل ہے ہی نہیں, انپٹ آئے گا, چینجز ہوں گی, یہی بڑی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ اس کو کیبنٹ میں جانا تھا, اس کو کمیٹیز میں جانا تھا, لیکن یہی تو حیرت ہے کہ اس کے باوجود جب سب کچھ ہونا تھا لا میکرز کو روکا ہوا تھا کہ جی آپ کبھی بھی ہم اس کو لائیں گے اور اس کو منظور کرنا ہے, تو یہاں پر پھر سوالیہ نشان ہوتے ہیں. عامر دس از اے کنفیوژن, جی کبھی بھی کیبنٹ بائی پاس نہیں ہوگی, کبھی بھی جو پراپر فورم ہے اسمبلی کا وہ بائی پاس نہیں ہوگا. پارلیمنٹری فورم جو کمیٹی ہے جس میں مختلف جماعتیں ہیں وہ یقیناً مل کر ایک کنسنسس پہ بات کریں گی, بٹ جو رائٹ فورمز ہیں جہاں پہ ان کو جانا ہے وہ ضرور جائے گا. وہ آپ نے وہی درست کہا تھا کہ میسیجنگ جو ہے وہ غلط ہو گئی, کنفیوژن ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ورنہ یہ چیزیں آرام سے بھی ہو سکتی تھی. پرہیپس میں یہ کہوں گی جو پروپیگینڈا فیکٹری ہے نا وہ زیادہ تیز کام کر رہی تھی, تو پروپیگینڈا فیکٹری کا کام تیز تھا. غلط تاثر دینا کہ جی کوئی چیف جسٹس پہ فیصلہ ہو رہا ہے, آئندہ والے چیف جسٹس یہ نہیں ہوں گے وہ ہوں گے, یہ سب غلط. دلچسپ بات ہے کیونکہ ماشاءاللہ حکومت کے پاس جتنے وسائل ہیں اس میں پروپیگنڈا تو حکومت کا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. جو اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے اتنے وسائل نہیں ہوتے. جی لیکن میرا خیال ہے پروپیگنڈا نہیں کرے گی, انفارمیشن ڈسمنیٹ کرے گی, وہ نہیں کرنی چاہیے. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. پروپیگنڈا آپ کو پتا ہے کہ کون کرتے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, بیکاز ہمیں شکایت یہ تھی کہ حکومت ہی شیئر نہیں کر رہی نا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ میرے خیال میں بہت سو کو شکایت ہوگی, میڈیا کو بھی تھی, خود لا میکرز کو بھی تھی. میرا آخری سوال کانسٹیٹیوشنل میں اس کی آپ نے کورٹ کی بات کی کہ جناب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا, بالکل تھا, لیکن ہر چیز کی آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, پرانی سیاسی رہنما ہیں, کارکن ہیں, کہ ٹائمنگ بہت ضروری مطلب اہم ہوتی ہے. کہ اگر ملک میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہو, عدم اعتماد ہو ایک دوسرے پہ, تو پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ, کیونکہ اب تاثر یہ جا رہا ہے کہ کسی ایک جج کے خلاف یا کسی ایک جج کو نوازنے کے لیے یا کسی کو اور نشانہ بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جب تک ڈسپیل نہیں ہوگا, وہ آپ لوگوں کی نیت بڑی نیک ہے, بالکل ہمیں پتہ ہے, لیکن ایک عام رائے کی میں بات کروں کہ عوام کا جو ایک پرسیپشن ہے وہ آپ تک پہنچے. جی عامر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 روز سے خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو اپنی اس بات کو بہت حد تک کوشش کر رہی ہے کہ جو غلط تاثر دیا گیا, جو ڈس انفلائے گئی, جو پروپیگینڈا پھیلایا گیا کسی بھی آنریبل جج کے حوالے سے یا ججز کے حوالے سے, اس کو ہم زائل بھی کر رہے ہیں. ہمارے پارٹی کے چیئرمین خود
بات کر رہے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس بھی ہولڈ کی ہے, آج بھی انہوں نے وکلا سے خطاب کیا ہے, اور اس کے بعد وہ کہیں چینلز بھی اگر ان کو اسپیس ملتی ہے, ٹائم ملتا ہے تو وہ بتاتے ہیں بحیثیت پارٹی کے چیئرمین. وہ اس کو ایک سمجھ, ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے ٹو بی ایبل ٹو فلفل دا کمٹمنٹ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کی والدہ نے کی ہے, تو وہ اس کو ایک مشن کے طور پہ آگے لے کر چل رہے ہیں. شاہزادہ صاحبہ یور پوائنٹ نوٹڈ, بدقسمتی سے ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر ایک اور آپ سے تفصیلی نشست رکھتے ہیں. بالکل آپ نے اہم بات کی کہ بے شمار لاکھوں کیسز ہیں, اور جب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر لوور کورٹ سے سلسلہ شروع ہوتا ریفارمز کا تو زیادہ اچھا تھا, لیکن قیدی ان کو یاد ہے, لیکن اتنے جو قید میں لوگ ہیں یا کتنے لوگ انصاف کے طلبگار ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہے. جناب چلیں, بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یافہ آپ نے شازیہ صاحبہ کی گفتگو سنی, اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے, اور دوسرا موقف جاننے کے لیے ہم وقفے کے بعد آئیں گے, اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے. ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.